نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے دلائل نازل فرمائے کہ جس میں کچھ بھی ابہام نہیں، اور جو شخص فرمایا کہ اس قرآن حکیم میں غور کرے، اگر غور و فکر کی صلاحیت کو کام میں لے کر اس میں غور کرے تو قرآن حکیم پڑھنے کی وجہ سے، اس میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ اس پر حق واضح ہو جائے، اور فرمایا عقیدہ توحید، قیامت اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت واضح ہو جائے، اور فرمایا دلائل خواہ کتنے ہی اور واضح اور روشن کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھنا کہ ہدایت اسے ملتی ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، ورنہ جس کے لیے اللہ نے نہ چاہو اور وہ قرآن کے کتنے بھی دلائل دیکھ لے لیکن اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اس آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ قرآن عظیم ہدایت ملنے اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا ہونے اور پھر ہدایت میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو قرآن مجید سیکھنے میں مشغول ہونا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا یہ ہدایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ جن کو قرآن سیکھنے کے لیے جو آتے ہیں، جیسے آپ بھی خوش نصیب روزانہ یہاں پر قرآن مجید سیکھنے کے لیے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سنیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، تو علماء نے کہا کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہدایت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، اور فرمایا جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے تو اسے پھر یہ چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے اگر پڑھنا نہیں آتا، اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس میں دیے گئے تمام احکامات پر عمل کرے، جن کاموں سے قرآن میں منع کیا گیا اور ان سے اپنے آپ کو باز رکھے، تو فرمایا کہ اسے ہدایت پر ثابت قدمی اور اس کی ہدایت میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سر بلند کرے گا اور کچھ کو گرا دے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سر بلند کر دے گا، اور جنہوں نے قرآن کریم سے منہ پھیر لیا یعنی اعراض کیا، اس سے کوئی ان کو مطلب نہیں، تو فرمایا کہ اور اس کے احکامات پر وہ عمل بھی نہیں کرنا چاہتے تو اللہ رب العالمین انہیں گرا دے گا۔ یاد رکھیے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اگر ہم اس دور میں دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرآن سے کتنا پیار تھا، وہ قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے۔ وہ قرآن تو 23 سال کے عرصے میں ترتیب بار تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، لیکن صحابہ کرام کا عمل کا جذبہ دیکھیے تو وہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 آیتیں وہ سیکھتے تھے، اور وہ دوسری 10 آیات جب تک نہیں سیکھتے تھے کہ جب تک ان 10 آیتوں کو جو انہوں نے سیکھا ہوتا تھا اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کر لیتے تھے۔ اور یوں ہی یہ بھی یاد رکھیے کہ صحابہ کرام میں اتنی تنگ دستی تھی، جیسے آج بھی یہ اسی دور کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ مہنگائی کر کے لوگوں کو کتنا تنگ دست بنانے کی کوشش۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی اتنی تنگ دستی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام قرآن کریم سننے سنانے اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں ایک بتاتا ہوں کیسے، سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں جا بیٹھا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی کتنی تنگ دستی تھی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں غریب مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھا، وہ نیم برہنہ ہونے کے باوجود یعنی اتنی تنگ دستی تھی کہ فرماتے ہیں کہ
ایک دوسرے سے بمشکل اپنا سطر بھی چھپا پاتے تھے، ان کے پاس کپڑا بھی اتنا نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں ہم میں ایک قاری صاحب جو تھے وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان تشریف لے آئے، تو فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھڑے ہوئے تو قاری صاحب جو تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے صحابہ میں سے، فرماتے ہیں وہ خاموش ہو گئے، تو حضور نے سلام کیا، فرماتے ہیں حضور نے ہم سب کو سلام کیا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں قرآن سنا رہے ہیں اور ہم غور سے اللہ کی کتاب کو سن رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی شامل فرمائے ہیں کہ جن کے ساتھ ٹھہرنے کا بھی مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ جو قرآن سیکھنے سکھانے والے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ بے شک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو عیسائی ہیں اور جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو مشرک ہیں، بے شک اللہ رب العالمین ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور فرمایا ان میں جو جنت کا مستحق ہوگا اسے جنت میں اور جو جہنم کا مستحق ہوگا اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، قیامت کے دن اس کے لیے فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اس کے فیصلے میں کسی کے ساتھ قیامت کے دن کوئی ظلم نہ ہوگا۔ تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں دو باتیں پتہ چلی۔ نمبر ایک، آج ہر شخص اپنے آپ کو حق اور ہدایت کا پیروکار کہتا ہے، مگر اس کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ جب عزت والوں جو اہل حق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ جنت میں پہنچائے گا، اور جو دنیا میں اہل باطل تھے جو غلط تھے ان کو ذلت اور خواری کے ساتھ اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہ بات دین اسلام کے لحاظ سے، یعنی دین اسلام ہی حق ہے اور اسے ماننے والا ہی حق پر ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا دین جو تھا وہ دین اسلام تھا۔ لیکن اب دین اسلام سے وہ دین اسلام مراد ہے، یعنی عیسائیوں کو بھی پیغام، یہودیوں کو بھی پیغام، اور جو اہل کتاب ہیں ان سب کے لیے بھی پیغام کہ اب دین اسلام وہ دین اسلام مانا جائے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کے علاوہ، آپ کے لائے ہوئے دین کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں معتبر نہیں، اور یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو کوئی اس اسلام کے علاوہ، یعنی جو حضور لے کر آئے، حضور کی نبوت کو نہیں مانتا، حضور کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا، تو فرمایا جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو فرمایا ہم اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے، یعنی وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ دوسری بات کہ اس آیت میں ہر ایک کے لیے وعید ہے، لہٰذا ہر عقل مند انسان کو یہ چاہیے کہ وہ فیصلے اور قضاء کے دن کو یاد رکھے اور اعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرے کہ جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اپنے فضل و رحمت کے اس کے حق میں اچھا فیصلہ فرمائے اور اسے جہنم کے دردناک عذاب سے بچا کر جنت کی ہمیشہ رہنے والی عالی شان نعمتیں عطا کرے۔ یہ آیت اسے پیغام دے رہی ہے کہ وہ دنیا میں عمل کرے۔ آگے ارشاد فرمایا
अलम तरा अन्न अल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास व कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब व मन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुक्रिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। क्या तुमने नहीं देखा कि जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है और सूरज और चाँद और सितारे और तमाम पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से आदमी ये सब अल्लाह को सजदा करते हैं, और बहुत से लोग वो भी हैं कि जिन पर अजाब मुकर्रर हो चुका है और जिसे अल्लाह जलील करे तो उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। इस आयत में इरशाद फरमाया, महबूब आपने नहीं देखा कि जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है, और सूरज चाँद सितारे तमाम पहाड़ दरख्त चौपाए, ये सब जैसा अल्लाह चाहता है वैसा उसे सजदा करते हैं। अल्लाहु अकबर। एक इंसान देखिए आज अकड़ता है सजदा करने से। इसमें देखिए कि सूरज चाँद सितारे पहाड़ दरख्त जैसा अल्लाह चाहता है ये सब अल्लाह को सजदा करते हैं। और फरमाया बहुत से आदमी यानी मुसलमान ताअत और इबादत का भी सजदा करते हैं, और बहुत से लोग वो हैं कि जिन पर उनके कुफ्र की वजह से अजाब मुकर्रर हो चुका है, लेकिन फरमाया उनके साए भी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होते हैं। और फरमाया जिसे अल्लाह उसकी शकावत के सबब से जलील कर दे तो याद रखिए कि उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। यहाँ पर एक बात बताकर फिर हम सजदा करते हैं और दुआ करते हैं, वक्त मेरा मुकम्मल हो गया। याद रखिएगा इस आयत में यह भी पैगाम है कि किसी कौम या किसी फर्द को ये हक हासिल नहीं कि वो इज्जत और नामवरी को अपनी मीरास समझ ले। ये आयत ये पैगाम दे रही और इसी फरेब में मुब्तला रहे। जैसे दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ये चाहते, वो ये समझते हैं कि हम जो चाहें करते रहें, कितने ही आमाल बद सियाह करते रहें और अपना नामा आमाल बद आमाली से भर दें, और हमारी सीरत कितनी ही गंदी दागदार क्यों ना हो, सारी जिंदगी हम इज्जत के साथ रहेंगे। उन लोगों को अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं है, बल्कि जो अपने आप को ये समझता है कि मैं सारी जिंदगी इज्जत वाला रहूं, तो फरमाया इस नेमत उज़्मा का उसे अहल साबित करने के लिए वो काम करने पड़ेंगे कि जिन कामों का अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है, और वो अगर वो काम करता है तो फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर इज्जतें देता है। और फरमाया जो मुसलसल नाफरमानियों में मुब्तला रहते हैं तो फिर उनको जिल्लत के अमीक यानी इंतहाई तारीख गड़े में डाल दिया जाता है। और ऐसी दास्तानें अगर आप देखें तो 1400 साल से, और हमारा पिछले चले जाए कि मुसलमानों की हज़ारों साल हुकूमत रही। ये सल्तनत उस्मानिया के जो टूटी थी, ये क्यों टूटी थी, तो उस वक्त मुसलमानों ने जब मुसलसल अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहे तो सब कुछ छीन लिया गया, वरना हज़ारों साल से मुसलमानों की एक हुकूमत चलती रही। और इतना शानदार दौर था कि किसी को यानी किसी की जुर्रत काफिर की नहीं होती थी कि वो मुसलमानों की तरफ मेली आंख से भी देख सके। आज सारे हम पर मुसल्लत हैं, तो वजह यही है कि हमारी बदआमालियाँ जो हैं और मुसलसल अल्लाह की नाफरमानियाँ हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। और देख लीजिए कि हमारे ऊपर कितनी परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। ये आयत जो मैंने पढ़ी थी ये आयत सजदा थी। दुआ के बाद तमाम अहबाब सजदा कर लीजिएगा। सजदा करने का भी मैं तरीका बता दूं। बाज़ लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए यानी हाथ उठाते हैं और फिर भान के फिर जाते हैं, ऐसा नहीं। सजदा करने का, सजदा तिलावत का तरीका यही होता है कि सीधे हाथ छोड़कर कि मैं सजदा तिलावत कर रहा हूँ और अल्लाहु अकबर कहता हुआ वो सजदे में चला जाए। ना उसमें हाथ उठाने की ज़रूरत होती है, ना सलाम फेरने की ज़रूरत। एक सजदा हो तो एक, दो हो तो दो, इसी तरह, और करते ही फिर खड़े हो जाए सुभान रब्बियल आला। लेकिन होता ये बावजू है, बेवजू सजदा ये नहीं माना जाएगा। बावजू इसके लिए होना
اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے یا بیٹھ جائے، جو دعا کرنی کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا فیضان، اس کا نور عطا کر دے اے رب کریم، اس کا قدردان بنا دے اللہ، اس کی عزتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہمیں عطا فرما۔ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کا نور عطا کر دے اللہ، ہماری زندگیوں میں نور دے دے، ہمارے گھروں میں نور دے دے اے رب کریم، مرنے کے بعد ہماری قبر میں قرآن کا نور عطا فرما، کل محشر کے میدان میں اس قرآن حکیم کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے میں آج شب جمعہ ہے، رب کریم شب جمعہ کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔